حدیث مبارکہ میں جس جنگ اعظم کا ذکر ہے اس کے بارے میں یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اسے لاشوں کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر گرے گا اور لاشوں پر ہی گرے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نزول مسیح، عروج دجال اور مقام لد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جو کہ دجال کا مقام قتل ہے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ اعظم، عروج دجال اور دجالی فتنے سے مراد کیا ہے؟ ایک چیز دجالی فتنہ ہے اور اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور اس فتنے میں تو ہم سب اس وقت بھی مبتلا ہیں۔ اور ایک در حقیقت ایک دجال ہے جو کہ یہودی ہوگا اور اس کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں مسیح ہوں، اور وہ یہ دعویٰ اس بنا پر کرے گا کہ یہودیوں کی کتابوں میں اس بات کی پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ آخری وقتوں میں ان کا ایک مسیحا آئے گا جو کہ پوری دنیا میں ان کی حکمرانی قائم کرے گا، اور یہودی اسے ہمیشہ سے اپنا مسیحا مانتے آ رہے ہیں، اور وہ نجات دہندہ وہ مسیحا دراصل حضرت مسیح تھے جو کہ آ چکے، لیکن یہودیوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی طرف سے تو گویا ان کو سولی پر ہی چڑھا دیا۔ گویا ان کے نظریے میں ابھی تک ان کے لیے ایک مسیحا کی جگہ خالی ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ ابھی بھی ان کے اندر سے ایک مسیحا اٹھے گا جو کہ یہودیوں میں سے ہوگا، اور پھر خون اسرائیل نہیں بلکہ خون اسماعیل جوش میں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خون اسماعیل میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ایک عظیم قائد اٹھے گا جن کا لقب مہدی ہے، اگرچہ مہدی اس کا نام نہیں صفت ہے۔ روایات کے مطابق اہل عرب میں سے ایک عظیم قائد اٹھے گا جس کی رہنمائی میں مسلمان ایک عظیم جنگ کریں گے جس کے لیے آسمان سے بھی مدد آئے گی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو کہ اس جعلی مسیح یعنی دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے قتل کا مقام وہی ہے کہ جو کہ اس وقت اسرائیل میں سب سے بڑا لدہ کے نام سے ایئر بیس ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، گویا کہ صلیب کا عقیدہ ختم کر دیں گے اور کہیں گے کہ مجھے تو کسی نے صلیب پر نہیں چڑھایا تھا بلکہ مجھے تو اللہ لے گیا تھا، اور اللہ ہی نے دوبارہ اتار دیا، اور تمہارا یہ عقیدہ صلیب باطل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے، گویا کہ خنزیر کو حرام قرار دے دیں گے۔ شریعت موسوی اور شریعت محمدی مل کر پوری دنیا پر چھا جائیں گے، گویا کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ لیکن اس سے قبل ایک بہت بڑی سزا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً اس کے بڑے درجے کے لوگوں کو ملے گی۔ مسلمانوں کے لیے عالمی ثقافتی مراکز بھی دوڑ ہی رہے ہیں۔ عربوں کے لیے ثقافتی مرکز مصر اور عجمی مسلمانوں کے لیے یہ ثقافتی مرکز بر عظیم رہا ہے۔ 1000 سال تک تمام مجدد دین عالم عرب میں پیدا ہوئے، اور جبکہ پچھلے 400 سال سے تمام مجدد دین بر اعظم پاک و ہند میں پیدا ہوئے۔ اسلام کے نام پر تحریک اسی بر اعظم میں چلی اور اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان کے بارے میں ہم سب گو مگو کی کیفیت میں ہیں۔ ایک حساب سے عربوں کے بعد پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم نازل ہوا اور پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ 20ویں صدی عیسوی میں تمام عظیم شخصیات یہیں سے ابھریں۔ علامہ اقبال جیسا مفکر یہاں پیدا ہوا جس کے پائے کی شخصیت پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی، اور پوری دنیا میں اس وقت یہی ایک ملک ایسا ہے جو کہ اس دور میں اسلام کے نام پر مارتے وجود میں آیا۔ پاکستان کا قیام ایک معجزے سے کم نہیں۔ چند مہینے پہلے جو گاندھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ پاکستان میری لاش پر ہی بن سکتا ہے، اسے پاکستان کو تسلیم کرنا پڑا۔ لیکن اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف پلٹتے ہیں۔ باب لد کا ذکر احادیث میں دجال کے مقام قتل کے طور پر آیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، دیکھا تو میں رو رہی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر اس طرح سے فرمایا تھا کہ مجھے رونا آ گیا۔ تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس کے ساتھ نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، جبکہ دجال کانا ہوگا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھی اصفہان کے یہود ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ آئے گا تو مدینہ کے ایک طرف آ کے اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے، جن کی وجہ سے دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ مدینہ میں جو بدعمال لوگ ہوں گے وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے،
اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لد پر آئے گا۔ اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور اس مقام پر آ کر وہ اسے قتل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک منصف امام کے طور پر زمین پر زندہ رہیں گے۔ آج سے 1400 سال قبل اس حدیث کے مطابق لد کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا اس مقام پر آ کر قتل ہونے کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، تاہم مسلمان کئی صدیوں تک باب لد کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ تاریخی اعتبار سے لد ایک قدیم شہر ہے۔ یہاں پر 5245 سال قبل پرانی عمارتیں بھی پائی گئی ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں بھی یہاں پر آبادی موجود تھی۔ تاہم تاریخ میں اس کا سب سے پہلے ذکر 1500 سال قبل مصری تہذیب میں کیا گیا۔ تاریخ کے سفر کے ساتھ ساتھ اس شہر پر کئی اقوام کا قبضہ رہا اور فاتحین نے اس کو کئی نام دیے۔ مختلف اوقات میں یہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ 636 قبل مسیح میں خالد بن ولید نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو یہ شہر بھی فتح ہوا اور اس کا نام اللد رکھا گیا، لیکن صلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں سے چھن گیا۔ یہ شہر برطانوی راج کا بھی حصہ رہا اور اس دوران اس کا نام تبدیل کر کے لڈا رکھ دیا گیا۔ تاہم جب 1948 میں اسرائیلیوں نے عربوں کو شکست دے کر اس شہر کو فتح کیا تو اسرائیلیوں نے ایک بار پھر سے اس کا نام تبدیل کر دیا اور اس کو اس کا پرانا نام لد دے دیا۔ موجودہ دور میں شہر لد اسرائیل کے دارالحکومت سے 15 کلومیٹر دور واقع ہے۔ 2007 کے اندازے کے مطابق یہاں کی آبادی کا اندازہ تقریباً 67,000 کا تھا، جس میں سے 80% یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ باقی ماندہ آبادی اکثریت مسلمانوں کی تھی، جو کہ زیادہ تر عرب سے تعلق رکھنے والے تھے، جبکہ کچھ عیسائی بھی شامل تھے۔ لد شہر کی موجودہ اہمیت یہاں پر موجود بین الاقوامی ہوائی اڈے کی وجہ سے ہے۔ یہ ہوائی اڈہ برطانوی راج کے دوران فوجی پروازوں کے لیے تعمیر کیا گیا، تاہم 1948 میں اسرائیل کے زیر استعمال آنے کے بعد یہ کمرشل، پرائیویٹ اور فوجی تینوں طرح کی پروازوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ ٹرین، بس یا کار کسی بھی ذریعے سے اس ہوائی اڈے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں، جس میں سے 3 زیر استعمال ہیں اور چوتھا ٹرمینل 1999 میں تکمیل کے باوجود ابھی تک کھولا نہیں گیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے پیش نظر یہاں پر سیکیورٹی کا بہت تیز انتظام کیا گیا ہے اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ لد شہر کی موجودہ صورتحال کو دیکھنے کے بعد 1400 سال قبل حدیث میں ذکر کی جانے والی باب لد کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر موجود بین الاقوامی ہوائی اڈہ۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کے بعد دجال پسپا ہونے کے بعد کسی دوست یورپی ممالک کی طرف بھاگنے کے لیے اس ہوائی اڈے کا رخ کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی اتارے گئے ہوں گے، وہ اسے یہاں پر پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے، اور یوں اس طرح سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کا بول بالا بھی ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اسرائیل اس تمام تر علاقے پر قابض ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے کو اپنے قبضے میں رکھنا ہی ان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسرائیل کے 157 سے زیادہ ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں اور 100 سے زیادہ اس کے مشن بھی دنیا بھر میں اس وقت جاری ہیں۔ اور اگر اس کے بڑے شہروں اور زیر انتظام علاقوں کی بات کی جائے تو یروشلم، تل ابیب، حیفا، پتاتکو، لتانیہ اور بنی برات، یہ تمام تر وہ علاقے ہیں جو کہ ان کے اہم ترین علاقے سمجھے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اسرائیل بہت بہترین عدالتی نظام رکھتا ہے، جس کی مدد سے وہ تو ان تمام تر جگہوں کو اپنے زیر تسلط رکھتا ہے۔ یعنی قانونی نظام بھی اسرائیل کا بہتر ہے اور سیاسی نظام بھی اسرائیل کا بہتر ہے، جس کے مطابق جمہوری نظام اس کے تمام تر معاملات میں سپورٹ کرتا نظر آتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔